بھی آپ دیکھ لیں بھائی، یہ تو چور ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں، جو سیدھی بات ہے بھائی۔ انہوں نے نہ مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنا، بس تھوڑی سی حکومت کریں گے، یہ لندن چلے جائیں گے۔ لیکن اس شخص کو دیکھو کہ جو ڈٹا ہوا ہے، جو ہر بیماری کا حل ہے اس وقت، لیکن وہ جیل میں ہے۔ ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جی بھائی۔ اچھا فیصل چودھری صاحب، آپ کے پاس مائک آتا ہے؟ جی فیصل چودھری بھائی، آپ کے بھائی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ جی فیصل چودھری بھائی۔ جی بالکل، وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، میرے ایک وکیل دوست ہیں، ابو اور لوگ، اور 4-5 لوگ اور ہیں۔ جیسے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ کریں ہم دعا کریں گے کہ خیر خیریت سے آپ کا بھائی گھر انشاءاللہ آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ میرے اکاؤنٹس جو تھے نا وہ سوشل میڈیا کے، وہ ان کے مانگ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ان کی بدقسمتی اور میری خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے اکاؤنٹ سے سپینڈ ہوئے ہوئے ہیں، وہ اوپن ہی نہیں ہوتے۔ میں نے ان کو ٹھیک ہے، یوزر نے پاسورڈ سینڈ کر دیے ہیں، میں نے کہا چیک کر لیں، لیکن وہ ہیں ہی سسپینڈ، اس پہ کچھ چیز شو ہی نہیں ہو رہی۔ باقی اللہ خیر کرتا، چیک کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر بتاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ اچھا نیکسٹ آتے ہیں فور ایور بھائی کے پاس۔ ویلکم فور ایور بھائی۔ جی السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، اگر سوال دوبارہ بتا دیں، سوال میں نے سنا نہیں، ابھی جوائن کر رہا ہوں۔ آج تھوڑا سا چینج ہے، آج آپ نے سوال کرنے ہیں، بی ایف ٹی نے نہیں کرنے۔ تو آج آپ سوال کریں اور سوال کا آنسر دیں گے ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل متی اللہ صاحب۔ یہ پاکستان میں 3 سال جو گورنمنٹ تھی اس کے پارٹ آف رہے ہیں، تو ان کو گراؤنڈ ورکنگ کا زیادہ پتہ ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ ان کا فائدہ لیا جائے اور ان سے سوالات کیے جائیں۔ تو آپ کوئی ڈائریکٹ کوشچن کر سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو بھائی۔ زبردست، اگر آپ کی اجازت ہو پہلے میں خود سے سوال پوچھوں گا ایک چھوٹا سا، اور اس کا پہلے جواب دوں گا، پھر متیس بھائی جان سے ان سے ایک سوال پوچھیں گے اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی جی یہ آپ ہی کا پلیٹفارم ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی، جو پاکستان کی عدالتوں کا اس وقت حال ایسے ہے جناب کہ کیا پوچھیں، بس اس کا خدا، ان کا خدا ہی حافظ ہے۔ آپ نے قاضی صاحب کی بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کارروائی دیکھ لی، انہوں نے بھی کیا کارروائی کرتی ہیں سارا دن کھوسا صاحب کے ساتھ، یعنی کہ ایسے بات کرنا کہ جیسے وہ کوئی اس نے 1.5-2 ماہ یعنی کہ وکالت کی ہو۔ پی ٹی آئی کے ورکروں کے بارے میں ایسے بات کرنا کہ جیسے یہ نون لیگ کا بلکہ کیا یعنی کہ کسی اور پارٹی کا وکیل ہے، پاکستان کا چیف جسٹس نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں بس ایک مثال دینی ہے، پھر میں متی بھائی جان سے سوال پوچھوں گا۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے بادشاہ گھڑی خرید لی، گھڑی خرید کے جب وہ گیا نا، اس کی گھڑی خراب ہوگی، گھڑی خراب جب ہوگی وہ بازار میں گیا، تو بازار میں اس نے دیکھا ایک دکان کے باہر گھڑیاں ٹانگی ہوئی تھی، اس کو لگا کہ یہی گھڑیاں ٹھیک کرنے والی دکان ہے۔ وہ دکان کے اندر چلا گیا، تو اس نے جا کے پوچھا یہاں پہ آپ گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں؟ اس نے گھڑیاں تو نہیں ٹھیک کرتے۔ اس نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتا ختنے کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو یار کیسی بات کر رہے ہو، باہر تو گھڑیاں لگائی ہیں۔ اس نے کہا اور کیا باہر ٹانگے، اور کیا باہر لگانا چاہیے۔ یہی پاکستان کی عدالتوں کا حال ہے اس وقت، یقین مانے باہر تو انہوں بغیرتوں نے ترازو لگائے ہوئے ہیں، اور اندر بیٹھ کے سارا دن کیا کرتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ 5 سال کے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے۔ یہ ارشد شریف شہید بیچارہ کہا گیا تھا کہ ادھر بادشاہ ننگا ہے، پر اس کو اب میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی روح کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ نہیں ننگا، ادھر قاضی بھی ننگا، سپاہ سالار بھی ننگا ہے، ادھر ہر بڑا عہدے رکھنے والا ننگا ہو چکا ہے۔ ادھر جو ہے عوام ہی یہ بچی جو ابھی تک عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان ہی ایک آزاد بندہ ہے، باقی 22 سے 25 کروڑ ہم پاکستانی جو غلام ہیں۔ اور سوال میرا یہ ہے متی بھائی جان سے کہ آپ، میں پہلے بھی سن رہا تھا کنورسیشن، بڑے انہوں نے اچھے جواب دیے۔ ایک بس یہ سوال ہے کہ خان صاحب جو اسمبلیوں والا گیم، کہ اسمبلی خان صاحب نے کہا کہ مجھے باجوہ نے کہا تھا کہ تم توڑ دو الیکشن ہو جائیں گے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ بس اتنا جو سوال۔ نہیں، یہ بات تو میں نے نہیں سنی ہے خان صاحب سے کہ وہ اس نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دو الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ بی ایف ٹی بھائی کسی اور نے یہ خان صاحب سے سنی یہ بات؟ نہیں، یہ خان صاحب کی اپنی الفاظ نہیں ہے، یہ اندر کھاتے جیسے ہمیں پتہ چلا نا، جیسے یعنی کہ انڈر گراؤنڈ سے بات نکلی ہے کہ کسی نے کہا، یعنی کہ باجوہ نے پیغام بھجوایا خان صاحب کو کہ تم اسمبلیاں توڑو، میں الیکشن کرواؤں گا۔ فور اچھا، ایور بھائی اگر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں، آپ کوشچن ایسا کریں جس کا وہ جواب دے دے نا،
آپ ٹھیک ہے نا, اچھا آپ کوشچن کریں, اگر اس کا جواب چاہتے ہیں وہ جواب دے دیں گے, میں مطلب فارمولیٹ کریں کوئی بھی کوشچن ہو, ٹھیک ہے نا, وہ بیٹھے ہیں کیونکہ ہی واز ان سائڈ, تو اگر وہ ان سائڈ ہمیں انفارمیشن دے دیں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایک نا. اور جو سوال مجھے کبھی کبھی تنگ کرتا ہے, سوری, وہ یہ ہے کہ جب 27 فروری کو آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا نے ایک ہمارے اوپر حملہ کیا تھا, ایئر اسپیس کے اندر انڈیا نے مداخلت کی تھی, تو تب خان صاحب کا کیا ری ایکشن تھا؟ مجھے جو سننے میں آیا وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کو جو ایئر فورس کا اس کو میں اجازت دیتا ہوں اسی وقت انڈیا پہ حملہ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے مجھے خان صاحب کا سٹینس جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کہاں پہ کھڑے تھے جب انڈیا نے حملہ کیا تھا؟ اچھا کیا سمجھتے ہیں بی ایف ٹی بھائی, کیا خیال ہے اس بی بات ایف کے ٹی بارے بھائی, جی یار سوال ہو ایک گیا آپ منٹ کا. ایک منٹ ایک نہیں منٹ نہیں ایک میں منٹ ایک اجازت منٹ چاہ رہا ہوں, میں نہیں صرف اپنے نہیں جی بھائیوں جی سے اچھا ابو عمران بھائی, مذاکرہ. ابو عمران بھائی 1 منٹ, ابو بھائی 1 منٹ, علی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں جی, ایشین ایگل آپ کچھ کہہ رہے ہیں, بسم اللہ. جی میں ایک تو آپ سے اجازت چاہوں گا, ٹائم از ٹو مچ ہے. تو عابد بھائی تھینک یو ویری مچ, ابو عبدان بھائی اور سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹمارو انشاءاللہ. ایگل بھائی آپ کی اپنی براڈ ہے, اینی ٹائم آپ کی اپنی, آپ تھینک یو نے سر, ٹائم دیا, تھینک آپ کا یو, تھینک شکریہ, یو, ہمارا جی نہیں آپ جی کا ویلکم شکریہ, اینی بگ ٹائم. تھینک یو ریسپیکٹ, سر, تھینک بہت یو. شکریہ میرا السلام بھائی, بہت علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. جی فوریور بھائی آپ کے دونوں کوشچن ماتی بھائی کے پاس گئے, جی اوور ٹو یو جی میرا بھائی, پیارا بھائی. اچھا, ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح کے اس وقت فیصلے ہوئے اور اس کی وجہ سے پاکستان اور پوری قوم ہماری سرخرو بھی ہوئی نا, حالات بھی وہ نہ ہم جنگ کے متحمل ہو سکتے تھے, اور خان صاحب نے جو فیصلے کیے, جب بھی وہ ابھینندن کو واپس کرنا تھا, یا جو پہلے ہم نے ان کو مارا بھی, ان کے جہاز بھی یہاں بھی گرائے, اور وہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں بھی ہم نے حملہ کیا. تو یہ چیزیں, یہ فیصلے جو ہیں نا, یہ خان صاحب کے تھے. غصے میں تھے جب یہ ہوا سارا کچھ, اور بتایا بھی کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے, ورنہ آپ نے تو ان سب کو دیکھ لیا بھی کہ یہ اب ان کے کیا حالات ہیں نا, اس کے بعد یا اس سے پہلے کہ بھی اس طرح ہوا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی سٹینڈ جو ہے نا وہ خان صاحب نے لیا ہوا تھا, اور یہ سب مانتے بھی ہیں کہ خان صاحب نے بالکل وہ ایگریسو سٹیپ لیا, اور جب اس کو پتہ چلا کہ اب کامیابی اللہ نے ہمیں عزت رکھ لی ہے, وہاں بھی ٹارگٹ صحیح جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی اچیو ہوا, پھر یہاں بھی اس بندے کو بھی پکڑا, تو بعد میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایسا ہی اس نے جواب دے دیا کہ سب جو ہے نا اس خان کی تعریف کرنی پڑی ان کو. جی جی اوور ٹو بی یو. ایف ٹی. جی آپ کا کوئی کوشچن لالا ابو آگے, عمران بھائی, آپ لالا کا کوئی لالا کوشچن؟ آگے, لالا کو اٹھا لیتے. ایک منٹ, نہیں میرا کوئی کوشچن نہیں, میں نے آپ کو کچھ ان باکس کیا ہے, ذرا چیک کر لیں. جی اوور ٹو یو سر. لالا ویلکم ہو گیا جی. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام محمدان بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. لالا متی سب سے بھائی پہلے, الحمد للہ سب الحمد سے للہ. پہلے لالا سب سے پہلے اوپر دیکھیں, اوپر کون صاحب بیٹھے ہیں, ذرا میں یہ دیکھیں. مجھے پہلے پتا تھا. حاجی لالا صاحب السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. صحیح, خیر دے, ٹھیک ٹھاک جوڑ, الحمدللہ. خیریت. خیریت لالا خیریت ایک بالکل. بات بنتی ہے متی بھائی, جی یا تو آپ کو ایک پھولوں کا گلدستہ بھیجے اور یا مٹھائی کا ڈبہ بھیجے, دونوں میں سے جو بھی یہ دونوں چوز کرتے دونوں ہیں. بھیج دیں گے, وہ ایسا بھیج نہیں دیں ہے, گے. لیکن یہ بھیجنا ہمیں پڑے گا مانی کو. جی بالکل 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 بالکل. سر. بی ایف ٹی اپنا وہ چیک کریں, ان باکس چیک کریں. اچھا میں بتا دوں, متی بھائی کو سب سے پہلے اٹھایا میں نے آج, دونوں دفعہ. ہاں اچھا, جی. تو آپ تو ہمارے کچھ مجاہدین تو ہمارے ایسے ہیں نا آپ کی طرح, تو جی
हाँ अच्छा, मौजू क्या है आप PFT भाई? आज मतीउल्लाह भाई हैं और मतीउल्लाह भाई से वो कहते हैं ना सियासी गपशप हो रही है। मती भाई ऐसे ही है कुछ? हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जो जमानत कैंसिल हुआ है, इस पर कोई बात हुई है? बात नहीं हुई। जब से मती भाई आए हैं ना, सिर्फ सियासी गपशप हो रही है। बाकी अच्छा, आप शुरू करें। इनके आप साथ प्रॉपर आपको बात करें। बहुत कुछ मिलेगा। मैंने पहले से लाला मैंने पहले से डील कर दी है। बिलियन फ्रूट ट्री की डील होने वाली है। जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह BFT बिल्कुल। BFT 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 मेरी जान, इनबॉक्स चेक कर, मुझे जवाब दे इनबॉक्स में प्लीज। अबू भाई वो दूसरे जो अकाउंट है ना उस पे सेंड करें। इस पे नहीं, इसमें मैं लॉगिन हूँ, दूसरे पे सेंड करें। BFT टीवी पे सेंड करें, ठीक है अबू भाई? टीवी पे। चलो ठीक है ठीक है। खालिद किधर गया? आप ही बुलाते हैं लाला, आप ब्रॉड लेकर चलें लाला, हम आते हैं। मैं आता हूँ 1 मिनट में, आप ब्रॉड लेकर चलें। बिस्मिल्लाह। चलो मैं हवाले करता हूँ इसके मती भाई की, ये चला लेंगे। मैं तो लाला मैं तो 2 घंटे से लगा हुआ हूँ और सारे क्वेश्चन नहीं, करने हम मैंने तो जवाब उनके हम दे तो दिए। 8 घंटे बैठते हैं ना, 8 घंटे। मैं सुबह काम पे भी जाऊंगा इंशाल्लाह अर्ली 7 बजे 6 चलो बजे बल्कि। अभी तो खैर 11:30 भी नहीं हुए। तो दूसरी बात ये कि इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है तो वो हमदान भाई है, तो दूसरा और कोई मती भाई, तो BFT भाई। ये क्या है आज तो मुझे कुछ और लग रहा है। जिस दिन आबिद भाई, हाँ ये आ गया जी हमारा एक और मुजाहिद फारेवर भाई। हाँ जी फारेवर भाई, कैन यू से समथिंग? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए। ये क्या है, ठीक हो? अच्छा जी, तो कोई करंट अपडेट है आपके पास आज के मौजू की? कोई टॉपिक नहीं है, आप बताएं क्या कुछ देखा, क्या सुना, क्या हो रहा है? ये फैसल चौधरी, वेलकम। लेटेस्ट तो मेरे हिसाब से यही है कि ये आप क्या किधर गए? अच्छा अच्छा जी, आवाज आप तो मेरे ख्याल में, हाँ हाँ ठीक है, आप वापस आ गए, आपका फोन आया था, ठीक है। जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि बल्ले का निशान किस तरह वापस आ सकता है, उसके ऊपर क्या अपडेट्स है? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम बाद में बात करेंगे इस पे, लेकिन आपके ख्याल में क्या है? मेरे ख्याल में तो इनका प्लान और है, नहीं वापस देंगे। ये बगैर की इंतहा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, अगर ये इसको आप देखें, मुझे मेरी नॉलेज के बराबर अब पूरे 30 दिन रह गए हैं इलेक्शन में जी। अब तक तो बैलेट पेपर की छपाई या फिर मुकम्मल हो जानी चाहिए थी या फिर शुरू हो चुकी होगी। जी बिल्कुल सही है आपके। जब इलेक्शन शेड्यूल आता है उसके बाद ये सारे कुछ 1 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन आप कितना दिन हो गया? बिल्कुल। हाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें मालूम है जो कुछ अंदर पकड़ा है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं आगे कुछ। मेरे पास तो नहीं है अपडेट्स, कोई मेरे से तो नहीं मिलेंगे अपडेट्स, पर मैं आपको अपना कोई एक वरीनेस शो कर रहा हूँ, अपनी यानी कि ना, आपको मैं एक डर आपको शो कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये बल्ले के निशान के साथ बगैरती करेंगे, जैसे इन्होंने 75 साल से हमारे हक के साथ बगैरती की है, उसको भी दबाए रखा, ये बल्ले के निशान को भी दबा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, अच्छा हो कि मैं बहुत हद तक गलत साबित हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये वापस देंगे। दुआ तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन देखिए जो फ्रॉड ईसा बैठी हुई है ना, तो हमें ये उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए। जब आपको सामने दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा हो तो उस पर आप बात नहीं कर सकते, उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ठीक है जी। और जी लाला बिल्कुल, ये मैंने भी हमारे पहले ये ये दांतों की बड़ी प्यारी मिसाल दी थी, आप थोड़ा लेट हो गए, मैं शायद दोबारा सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद, पर यकीन माने आप एग्री करेंगे, मुझे पता है। इंशाल्लाह। लाला आज मेरी जो बात हुई है पेशावर के, जो पेशावर हाई कोर्ट में केस अभी हुआ है ना, चल रहा है जो अभी जो जी बहस हुई जी, कल सुबह 9 बजे दोबारा। कल तो वहाँ जो फैसला आएगा। हाँ वहाँ तो ये काफ़ी मुतमईन थे, जो हमारी जो लीगल टीम है
یہ کافی مطمئن ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں جو جسٹس صاحبان ہیں، ایک میرے خیال میں اسماعیلہ سے ہے نا جسٹس ارشد، آپ تو جانتے ہوں گے اس کو. بالکل پتہ ہے مجھے، اور ادھر سے مل جائے گا آپ کو. لیکن اب یہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ایسے الیکشن کمیشن نے جانا ہے سپریم کورٹ میں، اچھا. ٹھیک ہے، اور وہاں پر پوری ٹیم تیار ہے. سردار طارق مسعود اور دوسرا جو آپ کا چیف جسٹس ہے جس کو لوگ فراڈیسا کہتے ہیں، میں تو کلم کلا کہتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میری. وہ فراڈ تو چھوٹی چیز ہے، وہ پتھر ابلیس کے شکل میں ایک انسان نماش ہم پر مسلط ہو چکا ہے، اور اب اس کو 2 سال ایکسٹینشن دینے کی کوشش کریں گے ایمرجنسی لگا کر. بہرحال اور مثال ہے، لیکن امید کل سے تو بحال ہو جائے گا، آپ کا بیٹ آپ کے پاس رہے گا. لیکن ان کا سیاست یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کر جب آپ کی نشان والے پوسٹر آپ پرنٹ کریں گے سب کچھ، تو اس وقت یہ کیا کریں گے کہ اس وقت دوبارہ یعنی ہیئرنگ 2-3 دفعہ یہ آگے پیچھے لے کے جائیں گے، جس طرح کہ وہ کرتا ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ والا جسٹس عامر فاروق. یہ بھی وہی طریقہ ہے، وہ بھی اسی کے اشاروں پہ کرتا ہے. تو یہ رہنے نہیں دیں گے، لیکن اس کا الٹرنیٹ موجود ہے ہمارے پاس، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 3 جماعتیں 4 جماعتیں اس وقت موجود ہے آپ کے پاس، اور اسی پر آپ لڑیں گے. خواہ کوئی بھی نشان ہوگا، یہ یقین کیجئے. اور میں آپ کو ایک چیز پہلے سے بتا دوں، شاید وقت سے پہلے بتانا نہیں چاہیے، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ کا نشان انشاءاللہ خیمہ ہوگا، اور خیمہ فقیروں کا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی فقیر ہے آپ کا کپتان. تو انشاءاللہ فقیر نے ہی جیتنا ہے، اور انہوں نے اسی طرح ہی ہارنا ہے جیسے باکسے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا سری لنکا میں، یہی کچھ ان کے ساتھ ہوگا، بہت جلد ہوگا، ابھی اس میں ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ. یہ جو یہ جو مولانا شیرانی صاحب ہیں، ان کی پارٹی رجسٹرڈ ہے؟ جی رجسٹرڈ ہے، وہ بھی رجسٹرڈ ہے، لیکن زیادہ تر خیال ہے علامہ عباس ناصر عباس کا، اس کی جو وحدت المسلمین ہے اس کی ٹکٹ میرا خیال ہے کہ اسی پر ہوگا، یا دوسرا جو فیصل آباد والا ہے وہ کیا نام ہے، نام ابھی بھول جاتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے. تو بہرحال وہ بھی ہے. اور جو لوگ شیخ رشید کی بات کرتے ہیں اس کو بھول جائے کہ اس کے قلم دوات، میرا تو میں ابھی بھی لاک کرنے والا ہوں کہ اس کو ٹکٹ ملا کیسے، یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. نہیں شیخ کو ابھی تو ملا نہیں ہے. ملا ہے نہیں، یہ جو آپ جو لسٹ دیکھ رہے ہیں نا، جو شاید جو لسٹ لوگ بھیج رہے ہیں یہ پرانا ہے، یہ تو 1 ہفتے سے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو ملا نہیں ہے ابھی. بلکہ آج کی نیوز تو یہ تھی کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے خلاف تحریک انصاف کا بندہ لڑے گا الیکشن. ضرور ہونا چاہیے، جو بھی ہوگا اس کے اپنے وہ 5-6 ہزار اپنے ووٹ ہے. تو تحریک انصاف اس وقت جو سروے میں نے دیکھا ہے آج سے مہینہ پہلے پنڈی کا، تو وہاں تک کوئی دور تک کوئی مقابلہ ہے نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی کا. تو اچھا لالا، ایک آج جو ہے نا بیرسٹر گوہر نے بات کی کہ ہمارے پاس پلان بھی ہے اور مضبوط پلان بھی ہے، جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس پارٹی ہے، وہ اسی نشان سے پھر لڑیں گے سارے. میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ جس طرح یہ ریزرو سیٹس ہیں جو 70 کے قریب ہیں، اس پہ لوگوں نے لسٹ آلریڈی دی ہوئے ہیں پرائیورٹیز پہ جو بندے وہ 77 اب ہاں 77 ہے. لیکن پھر اس کا کیا بنے گا اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے؟ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ تو نشان تو ہمارے پاس ہوگا نا، یعنی بیٹ نہیں ہوگا تو دوسری پارٹی جو رجسٹرڈ پارٹی ہے اس کے نشان پر آپ لڑیں گے نا. وہ تو اس صورت میں آپ کو نہیں ملیں گے جب آزاد لڑیں گے. ہم آزاد تو نہیں، ہم نہیں لڑ رہے نا، ہم تو باقاعدہ پارٹی کی طرف سے، یعنی میں نے پہلے ایک تجویز دی تھی، شاید ہمارا مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تنظیم سازی میں بہت زیرو ہے. آج تو اس نے بھی ہمارے ساتھ اتفاق کیا، کیا ہے ہمارا فہیم بھائی کہتے ہیں آپ صحیح بول رہے ہیں. میں نے کہا یار ہمارا تو تنظیم کہیں ہے نہیں، تو تنظیم سازی نہیں ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ بیرسٹر گوہر کی آپ نے بات کی ہے نا، اب ہمیں سارا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے.
یعنی اب فواد چودھری، ابھی تو علی زیدی نے بھی اپلائی کر دیا، ماشاءاللہ، یہ بھی ہمیں سننا تھا۔ تو کل تو فیصل واوڈا کو بھی کرنا چاہیے، اس خنزیر کے بچے کو، وہ جو بوٹ پالشیا ہے اس کو بھی پر اپلائی کرنا چاہیے۔ یہ پتہ ہے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ جیسے پرویز خٹک نے بیان دیا تھا اور جہانگیر ترین نے، کہ بھائی ووٹ مل جائے گا پی ٹی آئی کو، کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ یہ تو پلان ہے نا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، سارا کچھ پتہ ہے کہ یہ کس طرح گھسیٹ کر، جس طرح ابھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اسی وقت بھی ایم این اے ایم پی اے کو اٹھا کر ان کے ساتھ بٹھائیں گے۔ لیکن ان کی جو خیالات ہے وہ بہت غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کچھ انسان نہیں کر سکتا، اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے لیے ضلالت آنے کے دن بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا، عمران، اور اس کا مقصد آپ کو میں سمجھاؤں کہ یہ جو اکانومسٹ میں جو سٹوری چھاپی گئی ہے، یعنی اس کی جو آرٹیکل ہے عمران خان کی، ابھی اس نے 90 لاکھ کو بھی کراس کر دیا۔ 180 سالہ تاریخ ہے اکانومسٹ کی، اور ایک 180 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے بھی ہو رہا ہے کہ ایک ٹویٹ ہوا ہے تو اس کو 300 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ وہ خود بھی حیران ہے کہ یار یہ شخص پہلے کہا تھا، ہمارا تو دنیا میں بزنس چمک اٹھا، اور پورے سب کے چہروں سے نقاب بھی ہٹا دیا، اور بہت بڑا ایک انقلاب آیا اس سے۔ اب یہ جو آج ضمانت کینسل ہوئی ہے نا عمران خان کی، اس کا یہی ان کو، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جیسے وہ نہیں ہوتے بچے جو کھلونوں کے پیچھے بھاگ کے روتے ہیں، یہ تو ابھی رو رہے ہیں عمران خان کے سامنے کہ بھائی کمپرومائز ہمارے ساتھ کرو۔ وہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آج ضمانت اس کی متوجہ خانہ کیس میں ریفیوز کر دی ہے۔ وہ کیوں ریفیوز کر دی ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری بات مان نہیں رہا۔ وہ ماننے والوں میں سے اس کا تو جینز ہی نہیں ہے یہ چیز۔ پھر فرق کیا ہوا اگر وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے، 2 صوبوں میں حکومت لے لے، خاموش ہو جائے؟ وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے، اور یہ لوگ پاکستان کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ لیکن افسوس صرف یہ ہے کہ ہماری فوج جس سے ہمیں بڑی توقعات تھی، وہ کیا نکلے، وہ نکلے کیا؟ یعنی یہ سب سے بڑا درد ہمیں یہ ہے۔ ہمیں عمران خان کی گرفتاری سے اتنا درد نہیں پہنچا جتنا ہمیں یہ درد پہنچا ہے کہ جس فوج پر لوگ ناز کرتے تھے، جن سے پیار کرتے تھے، وہ اتنے گر جائیں گے یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک شخص کو گراتے گراتے یہ سب خود گر گئے۔ تو عمران تو رہے گا انشاءاللہ، یہ نہیں رہیں گے۔ یہ بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بہت جلد آئے گا یہ سارا کچھ۔ الیکشن ڈے کو ذرا دیکھیے کہ یہ، پہلے تو مجھے یقین نہیں ہے کہ الیکشن کریں گے، میں تو بالکل میں اس براڈ پہ ابتدا سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ چلو الیکشن ہو رہا ہے، تو الیکشن میں یہ داندلی کریں گے۔ یہ 18 سال سے لے کے 35 سال کے جو نوجوان ہیں، جس کی تعداد ہے 6 کروڑ ووٹر ہے، یہ 6 کروڑ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو کیا 6 کروڑ میں یہ 3 کروڑ بھی نہیں نکلیں گے باہر؟ اور بڑے عمر کو چھوڑ دیجئے، چلو اس میں 50% ہوگا، لیکن یہاں 100% ہے۔ تو یہ کس کا مقابلہ کریں گے؟ یہ 6.5 لاکھ فوج کس کا مقابلہ کریں گے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے، اور انشاءاللہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو کچھ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا، وہ اللہ نہیں چاہتا تھا تو اس لیے نہیں ہو سکا۔ انہوں نے تو 2-3 دفعہ جان لینے کی کوشش بھی کی، اب تو کر نہیں سکتے الحمدللہ۔ اس کی کچھ اور وجوہات ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اپنے رائفل بھی ان کی طرف اٹھ سکتے ہیں، اور بہت جلد یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ جیسے بھی کریں گے، شکست ان کا مقدر بن چکا ہے انشاءاللہ۔ جی اوور ٹو یو حمدان بھائی، آپ کچھ کہیں اس پر، اور اس کے بعد فوزیہ بہن سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی حمدان بھائی انمیوٹ کیجئے پلیز۔ اچھا میرے خیال میں وہ اس کا آواز سوری میں نے آپ کا کویشچن نوٹ نہیں کیا، میں اصل میں لگا ہوا تھا، کچھ امپورٹنٹ چیز تھی بہت ضروری اس پہ،
تو آپ ریپیٹ کر دیں پلیز سر. میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آج ضمانت کینسل کی ہے عمران خان کی، یہ ان کا خوف ہے یا ان کا فراڈ ہے؟ کیونکہ یہ تو کیس ہے ہی نہیں اور ضمانت تو آلریڈی ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کارروائی ہے اور نشان پر آپ کا کیا خیال ہے کہ بیٹ کا، یہ دو ٹاپک ہے آپ کے سامنے کہ بیٹ کا نشان کل اس پشاور ہائی کورٹ میں 2 ممبر بینچ ہے اور ہمیں بہت امید ہے کہ ادھر سے انشاءاللہ ملے گا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، تو ان 2 موضوعات پہ آپ بات کریں پلیز. سب پہلا تو بلے کا جو نشان ہے وہ انشاءاللہ مل جائے. یہ لوگ صرف جو ہے یہ لوگ ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے تھے کہ کسی طرح سے جو وقت ہے وہ گزر جائے اور ڈیٹ جو ہے وہ نکل جائے. ٹھیک ہے یہ چیز. اور دوسری چیز جو فیصلے کی بات کر رہے ہو، ابو حمدان بھائی جی ڈیٹ میں 2 دن جی لگ گئے. جی 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 یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو ہم لوگ ڈیلے کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری جہاں تک ضمانت کی بات کر رہے ہو، جی بالکل خوف ہے. خوف ان کا جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. جس طرح سے سر یہاں سے ان کو رد عمل جا رہا ہے، کیونکہ ان کی جتنا ان کا خوف ہے اوورسیز سے اور سوشل میڈیا سے ہے. ان کی اس سے ہی پھٹی پڑی. اور دوسرا خان صاحب کا جو آرٹیکل ہے، جو خط ہے ایک دی اکانومسٹ میں، سر اس نے ان لوگوں کی مزید بینڈ بجا کے رکھ دی ہے. صحیح ہے. ان لوگوں نے بھگوڑے کو اہل کرانے کی تو کوشش جتنی کرنی تھی کر دی ان لوگوں نے. سر جتنا بھی ان لوگوں نے دبانے کے تو آ جائے نا، ابھی الیکشن کرا لینا اگر ان کے اندر اتنا خوف نہیں ہے تو. ٹھیک ہے آ جاؤ سب. اب تم لوگوں نے لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے تیار کر لی، آ جاؤ اب الیکشن کرا لو. کیوں نہیں کرا رہے؟ سر یہ خوف ہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو رد کر چکی ہے. یہ جتنا دبا لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، ان کو جواب مل رہا ہے کہ 8 فروری سر یوم حساب ہے ان کے لیے. ان کو پتہ ہے کہ لوگ بری طرح سے شکست کھائیں گے. اب یہ لوگ کسی طرح سے چاہتے کہ خان صاحب کو الیکشن سے دور رکھے اور باہر نہ نکالیں. ایک بار میری جان، ایک بار خان صاحب کی ایک جھلک عوام نے دیکھ لی باہر، سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے عوام باہر بیٹھے گی؟ نہیں بیٹھے گی سر، نہیں بیٹھے گی عوام. ان کو یہ خوف ہے. جی لالا. جی فوزیہ بہن، آپ اس پر کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ٹاپک آپ نے سن لیا. جی میں آپ کی باتیں سن رہی تھی. موسٹلی میں آتی ہوں آپ لوگوں کو سننے کے لیے، مگر آپ نے ایک بات کی ہے کہ ایک آرٹیکل نے ان کی دورے لگوا دی. تو بات صحیح ہے، بات سچ ہے کہ یہ جو مافیا ہے نا، یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت سارے صحافیوں کو بھی میدان میں اتارا ہوا ہے کہ آپ جا کے اس کی نفی یا اس طرح سے نا چیزیں ہو رہی ہیں آرٹیکل کے بارے میں جو. مگر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اب عمران خان نے اندر بیٹھ کے یہ والا کام کیا کہ آرٹیکل اس ادارے کو بھیجا، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ سنا اور پڑھا جانے والا آرٹیکل بن گیا. اور پھر بھی اس عوام کو اثر نہیں ہوا. مجھے تو میں اپنی جگہ جب بیٹھ کے کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ایک بندہ اندر اس کو قید کیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے اس ناکام قوم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں بیٹھ کے اندر سے. وہ حالات اس نے پوری دنیا کو بتائے کہ کون کیا کس طرح سے یہ مافیا کس طرح سے اپنی چالیں چل رہا ہے اور کون کیا کیا کر رہا ہے. مگر اس نے تو اندر بیٹھ کے بھی دنیا کو ہلا دیا. اور یہ جو باہر آزاد قوم نیم سیک کے لیے یہ آزاد ہے، یہ تو نام کی آزاد قوم کو ابھی تک کوئی شرم کوئی غیرت نہیں آئی کہ خود بھی اٹھیں. جب ہر روز آپ کے اس طرح مطلب ضمیروں کو ہلایا جاتا ہے، جب سب کے ضمیر ہلائے جاتے ہیں گندے گندے فیصلے دے کے، تب بھی اس قوم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی باتیں سن کے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک آرٹیکل نے پوری دنیا کو ہلا دیا، مگر اس بے غیرت قوم، I'm sorry to say، اس بے حس اور نکارہ قوم کو پھر بھی اثر نہیں ہو رہا کہ اس بارے میں کچھ کرے. جو کل 2-3 فیصلے آئے
کہ یہ جو ان کو اسی ٹائم پہ انہوں نے ان کو اہل جو تھے ان کی اہلیت کو بنا دیا گیا، ان کو اہل بنا دیا گیا. تو اس چیز پہ بھی کسی نے کوشچن نہیں کیا. میں دیکھتی رہی، میں ہر میڈیا پہ بھی، یوٹیوب، ہر جگہ پہ کہیں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں آیا، کسی کا بھی بیان. تو مطلب کوئی بھی نہیں بولا اس چیز پہ بھی، کچھ بھی نہیں. میں نے کچھ خاص نہیں دیکھا، 2-4 ہی صحافیوں نے اس پہ بات کی بس. اور ٹھیک ہے کہ اگر جس قوم کو اپنے حالات سدھارنے کی نہیں پڑی ہوتی تو وہ پھر سالوں سال اسی طرح رہتی ہیں. خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. نہیں نا، اگر اس قوم کو پھر بھی اثر نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے خان صاحب آئیں ادھر واپس اپنے بچوں کے پاس اچھی سی زندگی گزاریں. جی. اور بس یہی کہنا تھا کہ اگر یہ اسی طرح رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ان کا ہو سکتا. مگر کتنا خان ان کے لیے کیا کچھ کرے، اور اندر بیٹھ کے بھی وہ کتنی کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے. مگر ان کو خود اٹھنا پڑے گا، اپنے حالات ان کو خود اپنے ٹھیک کرنا پڑیں گے. جی جی زبردست. انشاءاللہ آپ ہمت مت ہاریے. یہ جو ٹھیک ہے آپ کی بات، بزدل قوم کو نڈر لیڈر ملا ہے، اور نڈر لیڈر نے دکھانا ہے، اس قوم کو بھی اٹھانا ہے. اٹھے گا انشاءاللہ. الیکشن ڈے آنے دو، اس میں یہ جو کچھ بھی کریں گے نقصان ان کو ہوگا. اس میں یہ جو کچھ بھی کریں گے نقصان کبھی کبھی غصہ آتا ہے، مگر پھر سوچتے ہیں کہ اگر اس ٹائم بھی یہ سوئے رہے تو پھر کیا بنے گا. جی نہیں انشاءاللہ اس طرح نہیں سوئیں گے. یہ دنیا میں ایک ریکارڈ بنے گا ٹرن آؤٹ کا انشاءاللہ. اور جتنی بھی داندی یہ کر سکتے کر لیں گے، تب بھی یہ 2/3 میجارٹی کو نہیں روک سکتے. ایسے تو ہے 3/3، لیکن چلو 2/3 سے یہ نہیں روک سکتے. اور باقی اپنے ایک اور اہم بات کی تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی، تو بہرحال بات اس پہ کر لیتے ہیں. ابھی حاجی صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں جو بہن نے بات کی ہے؟ جی بہن نے جو بات کی کہ خان صاحب یہ ڈبلنگ کیوں ہو رہی ہے اس میں؟ ذرا میوٹ کیجیے. مائک ٹھیک ہو گیا؟ ابھی لالا ابھی ٹھیک ہو گیا؟ جی 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 ابھی ٹھیک ہے. اچھا خان یہ بہن نے بات کی کہ خان صاحب تو کوشش کرتے ہیں لیکن عوام کا رد عمل ایسا نہیں ہے. یہ بات بہت بالکل صحیح ہے. ابھی جو خان صاحب نے یہ جو کالم لکھا ہوا ہے نا، اس پہ یہ لوگ کافی غصہ ہے اور وہ اس کا ضرور سوچ رہے ہیں. جو لالا آپ نے آج دیکھا کہ یہ جو ضمانت آج نہیں ہوئی ہے، تو یہ بھی ان کا رد عمل ہے. یہ بالکل میں نے تو جب یہ کالم لکھا تو جو جتنے بھی گروپس تھے میں نے سب کو، اور یہاں بھی میں نے شروع میں کہا کہ دیکھو اب یہ ہم الٹا ہم پہ وار کریں گے. اور اسی دن سے نیکسٹ ڈے انہوں نے کچھ وہ دوبارہ وہ فوٹوز چلائے، ویڈیوز جو 9 مئی کے جو ویڈیوز تھے وہ چلانی شروع کر دی. اور کچھ صحافیوں نے کہا بھی کہ جو ہمارے مطلب حق میں ہے کہ یہ دوبارہ ایک گندی گیم انہوں نے شروع کر دی ہے. تو یہ سوچ رہے ہیں اسی پر، یہ کافی غصے میں ہے. اچھا اب اس کا کیا ہے کہ اگر ایک طرف سے بنیاد کوئی رکھ لیتا ہے جس طرح خان رکھ لیتے ہیں، تو باقی اسی بنیاد کو اور مضبوط کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. ہم سارے خوش تو ہیں اس پہ کہ بس خان صاحب نے جو ہے نا سب کو ہلا کے رکھ دیا، یہ وہ کیا. لیکن ہم اب دفاعی انداز میں کیا کریں گے؟ یہ دوبارہ اگر شروع کر لیتے ہیں جنہوں نے ٹرائی کی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے سب ساتھیوں کو بتایا تھا کہ دیکھو اس مرتبہ اگر یہ اس طرح 9 مئی پہ جا کے وہی دوبارہ وہی کھیل ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو سب اسٹرانگ رد عمل دیں گے اور بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھانا پڑے گا کہ یہ ایک مرتبہ آپ نے سازش کی اور یہ آپ ہمارے گھروں تک پہنچ گئے. اس مرتبہ اگر آپ نے اسی سازش کو دوبارہ
اپنے سامنے یا استعمال کر کے ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس مرتبہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کا بھرپور ہم جواب دیں گے۔ تو یہ جو بہن نے بات کی تو خان صاحب تو ایک طرف سے لگے ہوئے ہیں، چلو بین الاقوامی دنیا کو اس نے سب کچھ بتا دیا اور آواز بہت دور تک چلی گئی، اس نے حقیقت بتا دیا، لوگ اس کے بات کو سنتے بھی ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اس کا اگر رد عمل آتا ہے تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تحریک انصاف کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے ہماری، کہ ان چیزوں پہ وہ غور کرے اور اس کا سدباب کرے کہ اس کا ہمیں جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ اٹھے، نقصان نہ ہو اس کا ہمیں۔ ایک تو یہ میری یہ بات ہے کہ اس پہ ضرور کام۔ دوسری بات میں لالا کہ آج ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ ہم بالکل تیار ہے اور پلان بھی ہے، لیکن شیر افضل مرض صاحب نے بتا دیا کہ اگر کسی ٹیکنیکلٹی طور پہ یا ٹیکنیکلی تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا تو اسی دن الیکشن کے روز تحریک انصاف کے لوگ جا کے وہاں پہ قبضہ کر لیں گے اور الیکشن نہیں ہونے دیں گے، پولنگ سٹیشن پہ جا کر قبضہ کریں گے اور الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو تھوڑا سا کنفیوژن نہیں ہے یہاں پہ، دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ پلان بی اگر ہمارا اتنا مضبوط ہے، مٹی بھائی اس ٹاپک پر بات ہی نہ کرو، کوئی اور ٹاپک کر لو۔ اچھا اس چھوڑو جو ان کا پرسنل معاملہ ہوگا۔ نہیں یہ تو میں ان کا کنفیوژن کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ کنفیوزنگ کو چھوڑو، اور کویسچن بہت ہے، ختم ہو گئے ہے، اور کویسچن کر لو۔ ہلو میں کہ ساتھ بھی کافی ہے، اس سوالات کو آپ رہنے ہی دو، کوئی اور سوالات کر لو۔ سوری بھائی، فدا بھائی تو فدا کیا ہو گیا؟ فدا میں کیا ہو گیا؟ آپ کو ٹائم دیتا ہوں، پھر آپ بات کریں۔ جی یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اچھا رک جاؤ یہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے، وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے۔ ایک منٹ، تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ دیکھیے اصل میں ہے کیا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اب میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس وقت ہم براڈ پہ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، پھر آپ کی بات کو لالا بھائی صاحب کو شاید خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ درمیان میں ان کی کوئی ڈفرینس ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے، وہ مجھے پتہ ہے، وہ بہت کلیئر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پارٹی کی بات لوگوں تک نہ پہنچے۔ نہیں یہ پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا نا، کویسچن میرا آپ ذرا سمجھے لالا، میری کویسچن آپ ذرا سمجھے۔ جی زبردست۔ بھائی صاحب کو شاید یہ ہو رہا ہے کہ یہ درمیان کوئی اختلافی بات ہے ان کی اور پارٹی کی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ تو آج آپ یقین کر لیں، اس دن جب مروت صاحب نے جو بات کی اور تھوڑا سا لوگوں نے اس کا کہ یہ آپس میں یہ کیا ہے، تو مروت صاحب نے بہت اچھا جواب دیا اس کا، گور صاحب نے بھی دیا، اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا کہ یہ دیکھو یہ ہوتی ہے سیاست، اور یہ ایک دوسرے سے مطلب یہ ویسے لوگ باتیں بنا لیتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے جو پلان بی ہے جو آپ نے بھی ڈسکس کیا، آپ نے ابھی تھوڑا پہلے ڈسکس کیا، وہ پلان بی میرا تھوڑا سا اسی وجہ سے کہ یہ جو آپ نے بھی بتایا، آپ کے پاس اندر کی کتنی خبر ہے کہ یہ پلان بی ہماری کتنی مضبوط ہے، بس یہ میں پوچھنا چاہتا تھا۔ بہت مضبوط ہے انشاءاللہ، آپ یقین رکھیں۔ لیکن جب ہم الیکشن کا سوچتے ہیں تو الیکشن مجھے نظر آتے نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ آپ بھرپور تیاری میں رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں گے اور ہمیں یوز کر لیں، ایسے ہم نہیں کریں گے۔ ہم مکمل تیاری میں رہیں گے، یہ جب بھی کریں گے۔ الیکشن ہمارے لیے روز کا الیکشن ہے، ایک دن کا الیکشن نہیں ہے، یہ بھی شروع ہے انشاءاللہ۔ تو باقی ان کے درمیان جو اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، نہیں کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک اور کوشش کی ہے ہمارے طاقتوروں نے کہ جو اسلام آباد آفس ہے اس پر قبضہ کیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ٹکٹ تو ہم دیں گے، یعنی کہ یہ پی ٹی آئی نہیں دے گی۔ جو کسی بھائی کا میک اوپن ہے، پلیز میوٹ کرنا، آواز جو ہے نا نہیں آ رہی۔ اچھا، تو آپ ایسے کریں فضا، آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا بیٹ ہمارے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کل جو پشاور ہائی کورٹ میں
फैसला होगा, फिर उसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो अच्छा, इस पे बात करें। और दूसरा जो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों को। आर्टिकल जो है ये किस जी और आ रहा है? वही मैं बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल ये जो है ना, इतना 9 मई इनको इतना इशू नहीं उठाया जितना आर्टिकल का उठा लिया। वो जो सुप्रीडेंट जेलर था, वो बेचारा कस्में उठाता रहा कि भाई खान के पास पेंसिल और कागज़ भी नहीं है तो लिखना किसने था। वो शुक्र है वो खान साहब, तुझको पता है हर आदमी का भला ही सोच रहा होता है। एक तो हमारे खान में एहसास ही बहुत है ना, तो उसने फिर खुद ही बयान अंदर से दे दिया। ये मैं ठोस खबर बता रहा हूँ आयनात भाई। उसने खान साहब ने खुद ही अपना अंदर से बयान ये दिया कि मैंने अपने वकला को बता दिया कि इन 15 जो नुकात है इसके ऊपर कॉलम लिखो। जे यानी कि अपना क्या कहते हैं, यानी कि उनको बता दिया ना कि क्या क्या लिखना है। उन्होंने वो बाहर से उन्होंने लिख कर खान के नाम से इशू कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, अब खान साहब साथ एक उसने वो की कहते ने मज घोड़ी वेच के मज लई, एक मज वेच के घोड़ी लई, दुद्धो पीनो रहे थे लेद सिटनी पई, वो हिसाब बन गया इन्हां दे नाल। हुण नाल खान साहब की कह रहे ने कि मैं अन करीब एक वीडियो भी आने वाली है। लै बई लाला हुण तुसीं दस दिओ सानू कि वो वीडियो कद्दां बनेगी, की हिसाब है, ठीक है ना। तो जहाँ वो लोग सोचते हैं ना उधर से इसका काम शुरू हो जाता है। तो अब जब वीडियो आएगी, एक जो आर्टिकल है वो नहीं संभाला जा रहा है कि 2007 से लेकर 2024 तक, आज की डेट तक सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन पढ़ा जाने वाला वो आर्टिकल है। और उसका इतना असर हुआ कि दुनिया के टोटल 50 मुल्कों में से एक मुल्क का इलेक्शन हो गया, जिस तरह का भी होया। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, वो शेख हसीना की पार्टी वाला। वैसे मैं शेख हसीना की पार्टी को लाइक नहीं करता, मैं तो खालदा ज़िया की पार्टी को लाइक करता हूँ। अच्छा, 50 मुल्कों का जो इलेक्शन हुआ है, सॉरी 50 मुल्कों का इस 2024 में इलेक्शन हो रहा है और 2 अरब से ज़्यादा वोट कास्ट हो रहे हैं। और 11 मुल्कों 11 पाकिस्तान को भी उन 11 मुल्कों में शामिल कर दिया गया है जहाँ यानी कि इलेक्शन के नाम के ऊपर जुल्म, पार्टी को ख़त्म करने की कोशिशें, इस तरह का यानी कि खेल खेला जा रहा है। इस आर्टिकल का एक तो बात ये हुई। दूसरी का उस आर्टिकल से ये है कि हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट है। उसकी जितनी कवरेज बाहर मिली है, क्योंकि हमको अंदर की कवरेज की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर की कवरेज की ज़रूरत है। बाहर तो फिर मीडिया हमारे इंटरनेशनल मीडिया ने तो वो सब कुछ दिखा दिया। अब जब वो वीडियो आएगी उस टाइम क्या पोजीशन बनेगी वो भी देखो। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर एक आर्टिकल उन्होंने भेज ही दिया है उधर, वो नेट को स्लो करने से क्या होता है। नेट को स्लो करने से आप एक वीडियो को अच्छा जी मैं खत्म करने लगा बात। दूसरी आ गई बात बल्ले वाली बात। शारी भाई अस्सलाम वालेकुम। बल्ले वाली बात, पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का है ना शारी लाला भाई, वो कल खबर आपने सुनी है, एक पान वाले का 5 दिन की कैद थी, 5 दिन की। उस बेचारे को 6 साल लग गए रिहाई मिलते मिलते। जे मैं कोई आप लोगों को शायद लतीफ़ा, आप लोगों को शायद लतीफ़ा हैंड ब्रेक मेरा भाई, हैंड ब्रेक मेरा भाई, हैंड ब्रेक आराम से नहीं 1 मिनट। ओ मेरा प्यारा भाई 1 मिनट। नीचे हमारे एक भाई हैं, सारे लोग प्लीज म्यूट कर दें। मेरा एक प्यारा भाई है नीचे, फैसल चौधरी उसका नाम है। उसके भाई को पुलिस ने उठवा लिया था, वो बेचारा टेंशन में था। हम अपनी ट्रेनें चला रहे हैं, थोड़ी मिनट की ट्रेनें रोक दो। अच्छा, उस बेचारे को टेंशन थी। अब नीचे उसने कमेंट किया है कि मामला ले दे, तो वो नीचे चला गया। अच्छा लाला वो बता रहे नीचे मामला, कहता है ले दे के मामला हल करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत अच्छा हुआ, उसका भाई मेरे ख्याल से को ले दे के हो गया काम। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है। चलो आप वापस शुरू कर दो। मैंने कहा ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, बाकी आप बात कंटिन्यू करो। थैंक यू। ये लोगों की बात खत्म हो गई, वो अच्छी बात है कि क्योंकि इस भाई के बात पर मुझको एक बात भी याद आ गई चीफ जस्टिस की। लाला 5 दिन की कैद
6 سال اس بیچارے کو پان والے کو گزر گئے تب جا کر رہائی ملی. یہ پاکستانی ARY چینل میں کل میری بات سنو، لوگ مر گئے جیل میں اور یہ ان کی تاریخ لگا رہے ہیں. یہ نظام نہیں ہے، یہ گن کا ڈھیر ہے. اچھا چھوڑ دیں. ابھی جی. شیری دوسری بات یہ ہے بی ایف بھائی معاملہ کچھ لے دے کے حل کروا لیا. زبردست بھائی، بہت عقل مند تھے وہ. آپ کا عقل مند کا یہ ہے کہ تاریخ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے. ایک اسی طرح ایک ہی بابا کا اکلوتا بیٹا تھا تو اس ٹائم کوئی مسئلہ. آپ ذرا میوٹ کیجئے فدا. میں پہلے شیری کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن اشفاق بھائی کی بات ہوئی ہے تو میں اشفاق سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا تو وہ آپ کو تفصیل بتا دیں گے. جی اشفاق بھائی ان میوٹ کیجیے. کس سلسلے میں بھائی بات کا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی آپ نہیں، میرے خیال میں وہ آپ کا بھائی تو نہیں تھا، وہ فیصل کا تھا. فیصل وہ نیچے ہے ابھی. جی میرا جی بھائی. جی نہیں آپ کا نہیں تھا. ہاں شیری، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو فدا نے بات کی اور آپ نے موضوع بھی سن لیا تو آپ اپنے اس پہ آؤٹ پٹ دیجیے. میں میوٹ پہ بات کر رہا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیری بھائی ویلکم. گیو می 1 وعلیکم سیکنڈ بردر، السلام. 1 سیکنڈ. اچھا مجھے 2 سیٹیں چاہیے گی. اگر فدا بھائی اور اشفاق بھائی کی باتیں ہو گئی ہیں تو میں ان کی سیٹیں روٹیٹ کر لوں. نیچے فہیم بھائی آئیں گے. اشفاق کا بھی نہیں ہوا. اچھا فدا بھائی، فہیم بھائی آئیں گے. تو فدا میں بھائی بس اگر جواب آپ نیچے جاتی میں ہوں. نے بس یار تھوڑی سی بات کرنی ہے پھر میں فوزیہ نیچے بیٹھے، جاتا ہوں. آپ بہن بیٹھے. جی بی ایف ٹی بھائی میرا والا دے دے، میں ویسے بھی بس اور جا رہا لالا ہوں بیٹھو. سونے. فہیم بھائی، متی بھائی، لالا آپ سے، فہیم بھائی آپ سے ملنے آ رہے ہیں نا. آپ تو بیٹھو، آپ تو چیف گیسٹ ہو. آج کے لیے ہو، کل پھر ہم فل ٹاس ماریں گے. آج کل باؤنسر ماریں گے. آج کے لیے آپ گیسٹ ہو صرف 1 دن کے لیے، باقی کل باؤنسر ہوں گے انشاءاللہ. چلو میں 10-15 منٹ رہ جاتا ہوں. فہیم بھائی آ جائے، اس سے بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. نہیں شیری کدھر گیا؟ وہ نیچے چلا گیا میرے خیال سے. نہیں آ گیا. نہیں لالا، میں نے اپنی سیٹ آپ کے لیے چھوڑی تھی. نہیں میں دونوں کو اٹھا لیے. اوکے کیری آن. جی شیری آپ بات کریں. جو موضوع آپ نے دیکھ لیا اسی ٹاپک پہ آپ بات کریں. جو وہ فدا فدا بھائی ویڈیو کا گو رہے تھے وہ آلریڈی ریلیز کر دی. 11 منٹ کی جزیرہ نے لانچ کرنی تھی، وہ کر دی ہے الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے نا جی. بس مجھے اتنا ہی ایڈ کرنا تھا اور کچھ زیادہ ایڈ نہیں کرنا. فہیم بھائی السلام علیکم. جی شہری کون سی ویڈیو بھائی شہریار اور بھائی؟ کون متی سی اللہ ویڈیو؟ بھائی السلام علیکم. آج چاند نکلے والی بات ہی ہوگی متی اللہ اور وہ بھی چودھویں کا. بھائی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر فہیم بھائی، جزاک اللہ. 15ویں کا اوپر 15 پھول لگے ہوئے ہیں سر. 15 لگے ہیں اس کو پھول. جی جزاک اللہ. اور ٹھیک ہے آپ سر؟ الحمدللہ. جی لے جائیں گے. خیر ہے. ابھی فہیم بھائی بھی گئے، وہ بھی گئے. کیا ہو خیریت؟ اشفاق سے بات شروع کریں میرا خیال ہے. ہاں اشفاق بھائی آپ نے جی بھائی میں بس تھوڑی سی بات کروں گا کہ جیسا کہ یہ جو ویک ہے کافی امپورٹنٹ ہے. دیکھ لیں آپ، خان صاحب کا جو کوئی کیس ان پہ بنتا ہی نہیں تھا وہ بھی آج انہوں نے لگا دیا. جس کیس میں ان کو 150 ڈیز سے اریسٹ کیا ہوا ہے وہ کیس آج ڈالا ہے کہ جی ایچ کیو پر حملے میں ملوث تھے. اور پھر دوسرا کیس بھی تھا جو توشہ خانہ کا تھا، وہ بھی اس میں ضمانت منسوخ کر دی گئی ہے. اور لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ اچھی خبریں بھی تھیں کہ کافی جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے جن کی اپنا ریجیکٹ ہوئی تھی اپنا ڈاکیومنٹس، وہ ایکسیپٹ بھی ہوئے. اور دوسری بات میں یہ بیٹ کے سلسلے میں کرنا چاہوں گا کہ بیٹ کے سلسلے میں جو ابھی تک کا لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بیٹ کا نشان نہیں ملے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کی فیور میں آ جائے ڈیسیجن پی ٹی آئی کا ہمارے فیور میں، اور سپریم کورٹ میں جو قاضی فراڈ بیٹھا ہے وہ مطلب ریورس کر دے گا ڈیسیجن نا. تو اس کے سلسلے میں جیسا کہ بریسٹر گور صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ اور شیئر آف جو بھی لیڈرز ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پلان اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ وہ پلان کیا ہوگا، وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم سارے سوچ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو اس کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن اگر ابھی 8 کو الیکشن نہیں ہوتا پھر الیکشن یہ پوری کوشش کریں گے کہ الیکشن نہ ہی ہو. سب بس یہی دعا کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو، کیونکہ ان کی 2-3 کمپلیکیشنز ہیں کہ جیسے آئی ایم ایف نے ان کو انسٹالمنٹ بھی دینی ہے اور ڈیفینیٹلی ایک ڈپلومیٹک پریشر بھی ہوتا ہے کہ جیسے
उनमें ये मैच जाएगा कि ये जो हमने इसको हर डर्टी हैरी को बिठाया हुआ है, ये अपना ये इलेक्शन भी नहीं करा सकते, और जो इनको हमने अपना रोल दिया हुआ है कि मैनेज करो, वो भी इनसे मैनेज नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से तो ये इलेक्शन करवाएंगे, और देखना ये होगा कि 8 फरवरी को हमारा जो, जैसे आप तंजीम साजी की बात कर रहे थे, हमारा तंजीम साजी उस दिन क्या कितना इफेक्टिव होता है और कितने मुनज़्ज़म तरीके से हमारा वोटर बाहर निकलता है और वोट दे के, और वोट पे पहरा कितनी देर देता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बस यही कहना। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ फहीम भाई, आपको सब कुछ समझ आया होगा, तो प्लीज आप अपनी राय दीजिए इस पर। जी नहीं, मैं आपकी गुफ्तगू अभी सुनी है इनिशियली, क्योंकि मैं कहीं और बिज़ी था। मैं तो मतीउल्लाह भाई को देख के बीच में घुस गया, नीचे नीचे बैठ के सुनता। तो खबरें तो KPK की आप बताएंगे या बाकी लोगों को बताएं? नहीं, मैं जो ये मौजूद तो इन आपने सुन लिया कि वो बैठ के निशान का। एक मिनट बेटा, एक मिनट। एनालाइज किया, बहुत अच्छी चलाई, वो भी सबको अप्रिशिएट करना चाहिए इसको, ज़बरदस्त हमदान भाई। तो फहीम भाई, जो इस वक्त हो रहा है, मतलब बैठ का कल हेयरिंग है पेशावर हाई कोर्ट में, और जैसे इन्होंने कह दिया अशफाक ने कि वो फिर दोबारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन, वो सही बात है उसकी, तो वहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये कोई इतनी अनहोनी चीज़ नहीं है कि एक निशान होगा तो दूसरा नहीं होगा, निशान हमारे पास होगा और निशान पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो आप इस पर तफसील से रोशनी डालिए जी। देखिए जी, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि काजी फाइज ईसा बहुत सारी गारंटीज़ दे के आया है। यही वजह है कि काजी फाइज ईसा जो उनसा है वो बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहा है जो बिल्कुल पब्लिक में तो कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा, बल्कि वो एक तरह से काजी फाइज ईसा के लिए एक बड़ी बदनामी का बायस बन रही है। तो वो क्यों ये कर रहा है? ऑब्वियसली उसकी कमिटमेंट है, और थोड़ी नहीं बहुत तगड़ी कमिटमेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काजी फाइज ईसा जो है ना, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसने गारंटी दी हुई है। बस यही है। तो बाकी आप बात करें मतीउल्लाह भाई, मैं आपको गप लगाऊंगा फ़ोन पे भी, दूसरी तरफ भी मेरा फ़ोन बाज जाए तो आप बात करें, ठीक है? वो कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। तो आप काजी फाइजी सा, अब उसका बदनामी और नेकनामी से क्या ताल्लुक़ है? बहरहाल आपने जो कुछ कहा वो सही कहा, लेकिन उस शख्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम उसके पीछे हैं इंशाल्लाह। वो उसको फर्क किस तरह पड़ रहा है? सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ। काजी फाइज साहब, ये कोई जस्टिस नहीं है, ये उनका एक वकील है, जो जस्टिस है वो उधर बैठा हुआ है। एक मिनट यार। अच्छा अबू हमदा भाई, आप मैं आता हूँ फौजिया सिस्टर आपके पास, लेकिन पहले अबू हमदान भाई आप अपने नजरियात पेश करें इस पर। जी किस सवाल पर? एक मिनट, सॉरी, रिपीट करना। बैठ के निशान पर, और जो हियरिंग हो रही है कल पेशावर हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो आपको जो जो नज़र आता है वो उसको अपडेट कीजिए। सर मुझे पता क्या है, जहाँ तक मेरी सोच है कि पेशावर जहाँ पे पल्ले का निशान, जहाँ पे पहली हियरिंग जहाँ पे हो रही है, वहाँ से जो है हमें रिलीफ मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको उड़ा के रख देंगे। ये मेरा स्टैंड है। ज़बरदस्त, ऐसा ही ख्याल हमारा भी है। सो वी आर एग्रीड। ओके, तो अभी रह गया मेरे पास मती भाई, और मती भाई के बाद फौजिया बहन के पास जाना है। तो मती, आप ज़रा मतीउल्लाह जी से आप बताएं क्या करना है हमने अभी। जी बस एक थोड़ी सी होप ये है, आज बैरिस्टर साहब ने कहा कि कल ये बेड का जो मामला है ये वो कल सुप्रीम कोर्ट में भी है इसकी हियरिंग ना। तो उस पे जब क्वेश्चन यहाँ रेज हुआ पेशावर में, जज ने कहा कि कल भी तो आपका वहाँ पे है क्योंकि ये इसरार कर रहे थे कि आप आज फैसला सुनाएं। तो फिर बैरिस्टर साहब ने कहा कि हम वो कल वहाँ से हम फिर वापस ले लेंगे, दरख्वास्त तो हमने दी हुई है ना। हाँ बिल्कुल, ये कानूनी तरीका भी है
کہ جب تک ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہو تو سپریم کورٹ اسی دن اس کو نہیں لے سکتی. یہ آرٹیکل 241 کے حساب سے جو الیکشن کمیشن اور الیکشن رولز کے مطابق اس پر یہ چلتا ہے. تو بہرحال وہ تو ہم دیکھیں گے کل کے فیصلے کے بعد. وہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ مل جائے گا، لیکن سپریم کورٹ کا جیسے حمدان بھائی نے کہا، میرا بھی وہی خیال ہے کہ وہ تو مطلب اس کا روز کیا کہیں گے، لیکن ہم چپ بھی نہیں بیٹھ سکتے اس شخص سے. تو جی فوزی آپ بتائیے، پھر آپ کے بعد فدا بھائی کے پاس. ایک بات ہے لالا، ایک بات ہے، یہ جو کر رہے ہیں نا سپریم کورٹ پر پریشر ڈال کے لوگ فیصلہ دے، تو یہ میں ایک حساب سے کہتا ہوں کہ صحیح کر رہے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل. ایک بات کرنی ہے کہ جب آج میری ایک آفیشل سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے اس کو کہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اسلام آباد میں. اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو، جہاں تک ہمارے دفتری جو معاملات ہیں، تو جو کام الیکشن کے جو تیاری کا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سموتھ طریقے سے جا رہا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے. میں نے پھر اس کو یہ کہا کہ یہ الیکشن، لیکن جو جس طرح مجھے خدشہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کی تیاری کو آپ دیکھیں، وہ تو بالکل ان کے رویے سے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. وہ بالکل آپ ہے ہی نہیں اس دوڑ میں. جی مولانا بھی خاموش، کوئی جلسہ نہیں. نون لیگ بھی، کاف لیگ بھی، جو بھی جتنے بھی ہے پیپل پارٹی، سارے خاموش ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ اور ہو رہا ہے. لیکن بہرحال جیت عوام کی ہے اور عمران خان کی ہے. یہ خوشخبری ہم آپ کو دے سکتے ہیں. وہ کب ہوگی؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی ہوگی. تو ہاں فوزیہ بہن، آپ کیا کہنا چاہتی ہے اس پر؟ جو ابھی حاجی صاحب نے بات کی ہے اس کو آپ کنٹینیو کیجئے، اس پر بات کیجئے. نشان کی بات یہ ہے کہ وہاں سے ایک پہلے بھی پازیٹیو، اگر پشاور وہاں سے کورٹ سے پہلے بھی پازیٹیو چیزیں سامنے آئی ہیں. وہ سنگل، ایک منٹ، وہ سنگل ممبر بینچ تھا، یہ ڈبل ممبر بینچ ہے، یہ 2 آدمیوں کا ہے. ٹھیک ہے، تو امید تو یہ دونوں بہت نیک نام ججز ہیں، تو آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. جی آپ کنٹینیو کیجئے. مجھے لگتا ہے کہ امید ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایشو کر دیں گے یہ نشان. مگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈبل ہے، تو اگر ان دونوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہوا تو پھر شاید اس کو آگے لے جائیں گے. مگر وہاں سے ہو جائے گا. ہاں جی، سپریم کورٹ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ادھر بھی لگا ہے اور آپ کا اس کا تاریخ پتہ ہوگا جو ہمارا چیف جسٹس ہے، تو اس پر بات کیجئے، جس کو لوگ فراڈ عیسیٰ کہتے ہیں. فائز عیسیٰ کے بجائے فراڈ عیسیٰ. وہ فادی عیسیٰ اتنا خبیث انسان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عہدہ دیا ہے کہ چلو ہمیں صحیح بتاؤں، جب وہ آیا تو ہمیں بھی تھوڑی امید ہوئی، تھوڑا حوصلہ تھا کہ چلو میں بھی ہمیں تو پہلے سے ڈر تھا اور آپ کو حوصلہ تھا. اچھا نہیں، میں سوچا یہ اچھا ہوگا. شاید کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنے ماضی سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، تو شاید یہ تو ذاتی نوکر ہے نا نواز شریف کا. تو ہاں، وہ مجھے اتنا اس کا علم نہیں تھا، مگر مجھے بتایا، میں نے جتنا اس کے بارے میں جانا تھا کہ شاید ایکسپیرینس ہے اس کو تھوڑا بہت ان چیزوں کا، تو کچھ کرے گا، کچھ حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. مگر اس نے تو ملک کا بیڑا ہی گرک کر دیا ہے پورے کا. تو کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے نہیں نبھائی، جس کا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سا منہ دکھائے گا. کیونکہ یہ عہدہ جو ہوتا ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ عوام کی ایک طرح سے امانت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مگر اس نے جو کیا وہ سب دنیا نے دیکھا. ایک طرف کہتا ہے کل پرسوں کہ میں سوشل میڈیا کا نہیں دیکھتا میں کچھ بھی وہاں پہ. تو ایک میں نے جگہ اس کا بیان بھی دیکھا تھا جس میں اس نے خود بولا تھا کہ میں نے اخبار میں پڑھا یہ چیز. ایک دفعہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اخبار میں پڑھا، شاید یہ اسمبلی کے کچھ ممبرز کے بارے میں تھا کہ ان کو کچھ جو انہوں نے وہ دی تھی شاید اس ٹائم پہ کچھ
ترقی کی تھی ان کی، کچھ تھا ان کا گرانٹ اس طرح سے. تو اس نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے کہا تھا، میں نے اخبار میں پڑھا یہ بات. پھر اس کے بعد اس نے وہ جو فیض آباد دھرنے کے بارے میں جب بات کی تھی، تو تب بھی اس نے ایک دفعہ میں نے اس کا پڑھا تھا کہ اس نے بولا تھا کہ میں یوٹیوبر جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو دیٹ مین یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ ہی از فلی اویئر آف واٹس گوئنگ آن سوشل میڈیا. تو یہ جان بوجھ کے ایسے، وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی، وہ والا صاحب ہے اس کا، کہ اس کو جوتے پڑ رہے ہیں اتنے زیادہ